السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ ناظرین کرام، آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، ایک پروگرام اپنا ہم کر رہے ہیں، ویری فرسٹ پروگرام. اور اس پروگرام کو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی بے شمار لوگ اپنے اپنے چینلز بنا کے اس کو چلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ مذہبی چینلز میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی نئی چیز بناتے ہیں، اور نئی چیز بنا کے وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا چینل چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس چینل چلانے کی کوشش میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ون سائیڈڈ انفارمیشن دیتے ہیں، ایک طرفہ انفارمیشن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط دیتے ہیں، مذہبی ہوں یا اخلاقی ہوں یا اصلاحی ہوں، جیسے بھی ہو، جیسی انفارمیشن بھی ہو وہ لوگ دیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ ون سائیڈڈ لوگوں کو بعض دفعہ تو یہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کے دو حصے ہیں. اس ٹاپک کے دو حصے ہیں، اور دونوں حصے تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہیں دونوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے بتانے سے پہلے کوئی تھوڑی سی چند ایک باتیں آپ کو بتانا پسند کروں گا. تو ناظرین، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام یہ کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی امت کو جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی مصائب اور جتنی بھی پریشانیاں اور جتنی بھی تکلیفیں ان کو آنے والی ہوں گی قیامت تک. ظاہر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، بعلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے قیامت تک کے لیے جو ان کے آنے والے مصائب ہیں ان کی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سے آگاہی دی، ان کو ان کی تعلیم دی. بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دی. مثال کے طور پہ سب سے بڑی تو طریقہ تھا وحی آتی تھی، فرشتے آتے تھے اور وحی دے کے چلے جاتے تھے. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ وحی آتی تھی لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنتی تھی. ساری وحی تو قرآن کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ وحی ایسی بھی ہیں جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی مینس کہ وہ وحی تو اتری، اللہ تعالیٰ کا فرمان تو آیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنا. تو وہی وہ والی جو قرآن کا حصہ بنی، وہی وہ والی جو قرآن کا حصہ نہیں بنی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات فرمائیں، اور جو قرآن کا حصہ بنی اس سے بھی فرمائیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیں، تو وہ بھی اللہ جو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان تھا. اور تیسرا طریقہ ہے خواب. اور آپ لوگ شاید بہت سارے لوگ اس سے آگاہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ خواب، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے حقیقت، یعنی خواب میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتا ہے. تو خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انفارمیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. لیکن دو باتیں ایسی ہیں، دو موضوع جو آپ کے ہاں آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، دو باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اس کا حکم دینے کے بجائے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پریکٹیکل کروایا. اس کا پریکٹیکل سمجھتے ہیں، یعنی عملی طور پہ اس عمل کو کروایا نہیں، ہونے دیا مینس اگر کوئی کرنا چاہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف کوئی ایسی حرکت کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی بھی ان پہ کوئی آفت، کوئی بھی ناگہانی صورتحال آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ساتھ دیتا ہے. لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے، میں وہ موضوع بھی ابھی آپ کو بتا دوں گا. اس موضوع کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے دیا مینس کہ اس کو نہیں روکا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ہونے دی، یعنی کچھ لمحے کے لیے شیطانی طاقتوں کو اجازت دے دی. اچھا بھائی، جو تم کرنا چاہتے ہو نا تم کرو، کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کرتے ہو. اور ایسا کیوں ہونے دیا؟ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں ہونے دیا. وہ ہونے اس لیے دیا ناظرین، ہونے اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر تھی کہ قیامت تک ان کے امت کے لوگ کس وسوسے میں، کس مصائب میں، کس مسائل میں بہت زیادہ گھریں گے، اور ان کو بہت زیادہ گھرنے کے بعد کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جو میں ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی کروا کے عملی طور پہ ہونے دیتا ہوں، اور تاکہ ان کو اس کی خبر ہو جائے.
اب وہ ناظرین وہ باتیں دو کیا ہیں؟ وہ دو باتیں ہیں. نمبر 1 نظر بد. ہمارے آج کل نظر بد کا بہت چرچا ہے، بے شمار چرچا نظر بد کا. ہر بندہ نظر بد پہ جو ہے نا شکوک و شبہات کا شکار ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے جادو ٹونا. جادو ٹونا، اور ہر بندہ اس چیز کا جادو ٹونے کی جب بھی بات ہوتی ہے ہر بندہ اس چیز کا حوالہ دیتا ہے کہ جی وہ جادو برحق ہے، جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، جادو تو ہو سکتا ہے. تو ہر بندہ اس چیز کی بات کرتا ہے کہ اب سوچنے والی بات ہے ناظرین کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیوں ہوا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا. ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ ان پہ جادو ہو جاتا یا کوئی ان پہ جادو کر دیتا اور وہ جادو اثر کر جاتا. اثر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ وہ ان کی امت کو اس کا حل بتا سکیں کہ اس کا جب اس طرح ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے، اس کا کرنا کیسے ہے. ہمارے لوگوں نے ایک ہی بات پکڑ لی ہے، کچھ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ان کو بتاتے ہیں جی وہ نظر بد ایسی ہے کہ وہ اونٹ کو جو ہے نا وہ ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. یہ باتیں حدیث کے حوالے سے بتاتے ہیں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں. حدیث کے حوالے سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور جو جادو والی بات ہے وہ بھی سچ ہے، میں کسی سے بھی انکاری نہیں ہوں. لیکن اصل وجہ کیا ہے جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز بتا دیتے ہیں اس کا دوسرا پہلو نہیں بتاتے کہ ایسا کیوں ہوا. اگر جادو برحق ہے تو وہ حق کیوں کیا گیا، اگر جادو ٹونا وغیرہ ہے یا نظر بد ہے تو وہ کیوں ہے. نظر بد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عرب کا ایک شخص تھا جو بہت مشہور تھا اس بارے میں کہ اس کی نظر جو ہے نا وہ پتھر پھاڑ، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پتھر کو پھاڑ دیتی نظر، وہ کہتے ہیں پتھر پھاڑ، پنجابی میں کہتے ہیں پتھر پھاڑ. تو وہ پتھر کو پھاڑ دیتی ہے جی. وہ واقعی اس بندے سے وہ مثال نکلی ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھتا تھا تو پہاڑ میں جو ہے نا ہلکی سی لائن آ جاتی تھی، دراڑ آ جاتی تھی. تو وہ لوگ اسپیشلی اس کو لے کے آئے، جو کفار مکہ تھے وہ اس کو لے کے آئے کہ تم چلو ہمارے ساتھ جا کے تم حضور کو جا کے اس طرح سے دیکھو کہ ان کو کوئی دراڑ آ جائے، ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 2-4 لوگ تھے تو ان کو لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے، کچھ بیان وغیرہ کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی وہاں آ کے بیٹھ گئے. تو وہ وہاں جا کے بیٹھے رہے. وہ اب جو بندہ جو پتھر کی نظر رکھتا تھا، وہ پتھر پھاڑنے والی نظر رکھتا تھا، وہ بھی دیکھتا رہا. تو بعد میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ نبی یہ لوگ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، آپ کو اس نظر سے یہ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن کیا ہوا، اس کہنے کا مطلب یہ تھا، اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی نقصان کر دیں گے، لیکن ان لوگوں کو بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جس شخص کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑا ہو اس کا نقصان نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ ایک نظر لگانے والا ہو یا 10 نظر لگانے والے ہوں. تو وہ نظر کا نقصان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ نقصان نہیں کر سکے کیونکہ اللہ ان کے پیچھے کھڑا تھا. تو یہ باتیں بھی ہیں جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں بھی لوگوں کو، دوسرے عام لوگوں کو بتانی چاہیے. اب نظر لگ گئی یا جادو ہو گیا، جادو ٹونا ہو گیا، جادو کس لیے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس لیے ہونے دیا؟ وہ اس لیے ہونے دیا تاکہ میں اس کا حل بتا سکوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو اس کا حل بتانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور ہونے دیا. اور جادو تو کچھ ایسا رہا آپ پہ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو تو مان لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ وہ حل نہیں کرتے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا. دیکھیں ایک چیز تو طے ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں نے کامیابی دینی، اس کو میں نے ترقی دینی ہے، اس کو میں نے دنیاوی کامیابی دینی ہے یا دینی کامیابی دینی ہے، جیسی بھی کامیابی اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اور لوگوں کو یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس شخص کے پیچھے اللہ کھڑا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو کامیاب کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، لاہور میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے کوئی کام کے لیے ایک برانچ بنائی، وہ دیکھتے دیکھتے ان کی برانچز 200 400 300 400 500 میں چلی گئیں اور کسی کی نظر نہیں لگی. جبکہ جو برانچز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے بے شمار لوگ، ہر دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے اس کو، پاکستان کا ہر بندہ جانتا ہے. لاہور میں ہی 1.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اب 1.5 کروڑ آبادی والے شہر لاہور میں
اگر کوئی شخص 500 برانچز بنا لیتا اپنے کسی بھی کام کی، اس کو نظر نہ لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر نظر لگنا اتنا آسان ہوتا تو اس کو نظر اس لیے نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں نے کامیابی دینی ہے، تو وہ کامیاب ہوتا جاتا ہے۔ اب وہ برانچز کا بزنس کوئی بھی کر رہا ہو، بھلے ہی وہ کوئی برانچز اپنے کام کی بنا رہا ہو، یا کوئی بینک بنا رہا ہو، یا کوئی انڈسٹری بنا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو نظریں نہیں لگتی، پھر اس کو جادو اثر نہیں کرتے۔ تو جادو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا اور وہ کچھ عرصے کے لیے ہوا، وہ ہو جانا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں 2 صورتیں نازل فرمائیں جو کہ جوڑے کی شکل میں، سورہ فلق، سورہ ناس، قرآن مجید میں سب سے اینڈ میں قرآن مجید میں، اور ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا مقصد و مطلب ہی یہی تھا، ان کی وجہ ہی یہی تھی کہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا جائے کہ جادو ٹونے وغیرہ اس طرح کے معاملات کا حل کیا ہے۔ وہ حل ہے، وہ دونوں صورتیں اس چیز کا حل ہے۔ اس میں اب اس سے پہلے کا جو کل آخری تینوں صورتیں انہیں شامل کر لیں تو تینوں کل ہو گئے، آیت الکرسی شامل کر لیں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، صبح فجر کے ٹائم اٹھیں، تینوں کل 3 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں، اپنے آپ کو دم کریں، مغرب کے بعد پھر سے کریں، عصر کے بعد کریں، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اب کیا ہوتا ہے ناظرین کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ کون کرے گا جی، پھر وہ ذہن میں نہیں رہتا جی کون کرے جی، تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے نا جی وہ کون کرے جی، ہر کوئی نہیں کر سکتا جی، ہمیں اب نہیں یاد رہتا جی، اور تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آدھی بات تو مانیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اور کیسے ہو گیا، وہ برحق ہے، وہ ہو گیا، اس کو تو مانیں گے، لیکن اس کا وہ کس لیے ہوا، اس کا توڑ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے اور کیا بتایا اس کے لیے، وہ نہیں مانیں گے۔ یعنی ہم پریکٹیکلی وہ نہیں کریں گے، بس شور شرابہ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اور یا جناب اس نے ہم پہ کر دیا اور نفرے بد لگ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کے بہت قریبی ساتھی، ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غنی ان کا نام نہیں تھا، نام ان کا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کا غنی ان کو لقب تھا، لقب اس لیے ملا، غنی مینس امیر، عربی میں غنی کا جو غنی ہے اس کا اردو میں مطلب ہے امیر آدمی، پیسے والا آدمی، تو ان کا غنی نام اس لیے پڑ گیا کہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ جو بھی بزنس کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور دوسرے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیب میں اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا کاروبار رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک بیان سنا مولانا طارق جمیل کا، طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان کے بارے میں، اور یہ فرمایا کہ میری عمر کا سب سے امیر آدمی عبد الرحمن بن عوف ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عبد الرحمن بن عوف میری امت کا سب سے امیر آدمی ہے۔ اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر عبد الرحمن بن عوف اپنی ایک جیب جھاڑ دیں، اپنی ایک پاکٹ کو صرف جھاڑ دیں، تو کراچی کے تمام تاجر وہ سارے کے سارے ان کی جیب میں سے گر جائیں گے۔ یعنی اتنا پیسہ ان کے پاس تھا، اتنا پیسہ تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں تو حضور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو، ایک مہاجر کو، ایک انصاری کو آپس میں ملا دیا، وہ چلے گئے ان کے گھروں میں، انہوں نے کام بھی لگا دیا۔ تو جو انصاری حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے کے گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے اتنا کر بتا دو کہ یہاں مکے کے مدینے کی ارد گرد منڈی کون سی ہے، مجھے منڈی دکھا دو بس، باقی میں جانوں میرا کام جانے۔ انہوں نے صبح لے جا کے منڈی دکھا دی، تھوڑے ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کو اتنا رزق دیا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹ بما مال تجارت کی آپ کو جو ہے نا پیش کیے۔ تو اگر تو نظر بد اتنی ہی اثردار ہوتی کہ وہ کوئی بھی نظر لگا دیتا تو حضرت عثمان غنی صلی اللہ عنہ کو بھی نظر لگتی، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھی نظر لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے کے رزق میں اتنا نصیب میں اتنا رزق رکھا تھا کہ نہ کسی کی نظر لگ سکی اور نہ کسی کا جادو ٹونا ہو سکا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اور عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے امیر آدمی عبدالرحمن بن عوف ہے۔
تو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو آخری کل تینوں کل پڑھ کے دم کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں، فجر و مغرب کی نمازوں کے بعد 3 دفعہ پڑھیں، عام نمازوں کے بعد 1 دفعہ پڑھیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ پہ جادو ٹونا اور یہ نفرے بات جو بھی آپ کہتے ہیں آپ وہ نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنانے کے بجائے ہم لوگوں نے اپنی چیزیں کچھ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جی یہ بتانا نہیں کسی کو، جی یہ کسی کو بتا دیا ہم پہ نفر لگ جائے گی، ہم پہ یہ ہو جائے گا، ہم پہ وہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ان ساری باتوں پہ خاص توجہ کریں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے ان سب یہ جتنے بھی مسائل اور مصائب ہمیں جن کا شکار ہیں ہم۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کامیابی کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو کامیابی دینی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اس نے کامیاب ہونا ہی ہے، اس کو کوئی نفر بد نہیں روک سکتی، اسے کوئی جادو ٹونا نہیں روک سکتا۔ اس کے لیے میں آپ کو اینڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، اچھی طرح سے ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں فائدہ ہوگا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ، مثال کے طور پہ آج کل دنیا میں کتنے 8 ارب کی آبادی ہے، 7.5 8 ارب 8 بلین کی آبادی ہے، تو اگر 8 ارب لوگ مل کے آپ کو مل جائیں آپس میں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ 8 ارب لوگ مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر 8 ارب لوگ، پھر سے 8 ارب لوگ مل جائیں اور مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، 8 بلین پیپل ان دا ورلڈ، وہ مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا۔ نہ تو 8 ارب لوگ مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا۔ تو یہ بہت ہی نہایت ہی اہم بات ہے، جن باتوں کا ہم بھول جاتے ہیں، اور ایک ہی بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں جو ہم یہ علماء وغیرہ سے سنتے ہیں، مولویوں سے، کہ جی وہ نظر لگ جائے تو اونٹ جو ہے وہ ہانڈی میں چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس میں قبر میں چلا جاتا ہے، وہ سارا کچھ۔ یہ باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے لیے آپ دوسرا رخ بھی تو اختیار کریں نا۔ خالی انہیں باتوں میں سوچ کے پریشان ہونے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو آیت ہیں اس کے لیے مخصوص آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اتاری ہیں کہ نفر بد ہے یا جادو ٹونے سے کس طرح بچنا ہے، تو اس کا بھی تو ذکر کریں نا، اس کا بھی ورد کریں نا، اور اپنے آپ کو دم کریں۔ اور جو میں نے آخر میں بات بتائی، حدیث مبارکہ بتائی ہے، وہ سب سے اہم ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ میری باتیں آپ سب لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔